بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا کہ اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ ان کو دیکھ کر ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار، آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ اور تمام علماء بغداد اسے پاگل خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے وہی کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میرے پوچھنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 آخر سورہ تک لاسٹ آیت پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یہ آیت شریف لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتا ہے اور اس کے بعد 3 بار صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا درود پڑھتے ہو، تو انہوں نے یہی بتایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو القاسم خفاف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر بن مجاہد کی مسجد میں گئے۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر کے شاگردوں میں اس کا چچا ہوا، انہوں نے استاد سے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں وزیر اعظم آئے، ان کے لیے تو آپ کھڑے نہیں ہوئے، شبلی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے کیوں کھڑا نہ ہوں جس کی تعظیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں۔ اس کے بعد استاد نے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا، کل کو تیرے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، جب وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے 1-2 دن کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی ایسا ہی اکرام فرمائے جیسا کہ تم نے ایک جنتی آدمی کا اکرام کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی کا یہ اعزاز آپ کے ہاں کس وجہ سے ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 نمازوں کے بعد یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پڑھتا ہے اور اس کا یہ معمول 80 برس سے ہے۔ ناظرین، سورہ توبہ کی یہ آیت انتہائی فضائل کی حامل ہے، بے شمار اس آیت کے فضائل ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ مستند ترین روایت میں کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر مقام حاصل ہوا اس آیت کے پڑھنے کو۔ بہت سارے لوگ بے شمار اولیاء کرام اس آیت شریفہ کو پڑھتے ہیں، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔